الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا جا رہا تھا. اس میں ہم نے گزشتہ دروس میں امام علی علیہ السلام کی ریاستی مسائل اور ملکی مسائل کے عنوان سے بعض پہلوؤں کو ملاحظہ کیا، اور معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ جو مکاتبات اور خط و کتابت ہوئی اس کو ہم نے نہج البلاغہ سے زیر بحث اسے لائے اور ملاحظہ کیا. امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد جب کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو سب سے پہلے جس عمل کو امام نے انجام دیا وہ مختلف اسلامی ریاست کے خطوں کے اوپر والی حضرات اور حکمرانوں کا تعین ہے اور تقرری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام نے سختی سے یہ موقف اختیار کیا کہ شام کے جو باغی ہیں وہ امام علی علیہ السلام کی بیعت میں واپس آ جائیں. لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے آغاز میں انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، اپنے قاصد ان کے پاس بھیجے، سفارتی طور پہ تعلقات ان سے قائم کر کے انہیں ہدایات اور رہنمائی فرمائی. لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے کسی طور پہ بھی امام علی علیہ السلام کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور واضح طور پہ منکر ہو گیا کہ امام علی علیہ السلام کو وہ خلیفہ راشد کے عنوان سے، امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. ہم نے تقریباً 16 مکتوبات نہج البلاغہ سے پڑھے کہ جو امام علی علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کو لکھے، اور ان میں سے بعض ان مکتوبات کے جواب تھے کہ جو معاویہ بن ابی سفیان نے امام علی علیہ السلام کو خطوط لکھے. ان کو آپ قدر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے جن علاقوں میں تقرری کی مختلف حکمرانوں کی، ان میں سب سے قیمتی ترین علاقہ مصر کا تھا، کیونکہ مصر اپنے وسائل مادی کے اعتبار سے اور افرادی قوت کے اعتبار سے ایک ایسا علاقہ شمار ہوتا تھا کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام ایک بڑی قوت حاصل کر سکتے تھے. لہٰذا اس بنیاد پہ امام علیہ السلام نے اپنے خاص ترین بندے مصر میں مقرر کیے. مصر کے حالات آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں. بہرحال اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں اور وہ جنگ صفین کا آغاز ہے. امام علی علیہ السلام نے جب ریاست کی زمام اپنے ہاتھوں میں سنبھالی تو امام کی شدید خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کے درمیان تلوار نہ چلے اور کسی قسم کی قتل و غارت برپا نہ ہو. اگرچہ تاریخ طبری کو اگر آپ اٹھا کے پڑھیں تو واضح طور پہ ہمیں اس کے اندر مختلف قسم کی ایسی تحریفات نظر آتی ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کی عظیم شخصیت کو گراتے ہوئے بیانات سے پر ہے. یقیناً وہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں. مثال کے طور پہ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں اور انتہائی سیاست میں مدبریت رکھنے والے اور انتہائی عمیق اور گہرے سیاستدان تھے. حالات ایسے بنے کہ امام علی علیہ السلام کو واپس انہیں بلا لینا پڑا. اب تاریخ طبری نے اس طرح سے نقشہ کھینچا ہے کہ محمد بن ابی بکر چونکہ عبداللہ ابن جعفر جو کہ جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار ہیں، ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو، کیونکہ ماں کی طرف سے وہ بھائی لگتے تھے، جناب اسما بنت عمیس یا اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ، وہ سب سے پہلے جناب جعفر طیار کی زوجہ تھیں. ان کی شہادت کے بعد انہوں نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر سے ازدواج کیا، جس کے نتیجے میں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی. اور خلیفہ اول کی وفات کے بعد امام علی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا. لہذا
محمد عبداللہ بن جعفر کے یہ بہنوئی بھائی لگتے تھے، ماں کی طرف سے بھائی لگتے تھے۔ تو اب تاریخ طبری نے اس طرح سے ایک پیش کیا ہے منظر کہ عبداللہ بن جعفر کے کہنے کے اوپر امام علی علیہ السلام، کیونکہ بھتیجے تھے امام علی علیہ السلام کے اور ایک عظیم صحابی بھی تھے امام علیہ السلام کے، انتہائی مددگار اور ناصر اصحاب میں سے تھے۔ تو تاریخ طبری نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ عبداللہ بن جعفر کے مشورے کی بنیاد پہ قیس بن سعد بن عبادہ کو برطرف کر دیا اور محمد بن ابی بکر کو ان کی جگہ پہ نامزد کر دیا، اور قیس بن سعد بن عبادہ رنجیدہ ہو کے مدینہ چلے گئے اور مدینہ سے پھر مکہ آئے، جبکہ حقیقت قطعاً ایسی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کلمات بھی عجیب و تعجب آور اور عجیب ہیں تاریخ طبری کے، کہ جب قیس واپس آ گیا اور قیس نے ساری کی ساری تفصیلات بتائی تو تب امام علی علیہ السلام کو یقین آیا کہ میں نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے کہ جو محمد بن ابی بکر کو وہاں پہ مقرر کر دیا ہے۔ یعنی تمام اہم حکمرانوں کی جو تنصیب ہے اور ان کی تنفیذ ہے، ان کے سپرد حکمرانی یا ولایت کو ان نامزد کرتے ہوئے ان کے سپرد کرنا ہے، اس میں تاریخ طبری، تاریخ کامل اور اس طرح کی دیگر تواریخ وہ ایک مسخ کر کے امام علی علیہ السلام کا چہرہ بیان کرتی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں بنو امیہ اور بنو عباس کی بڑی حد تک آمیزش شامل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ قابل استفادہ کتابیں نہیں ہیں، جیسا کہ انتخاب طبری کتاب لکھی گئی اور بہترین کتاب ہے اردو میں جو یہ کتاب لکھی گئی، یہ انتخاب کر کے واقعاً پڑھنے والی کتابیں ہیں۔ تاریخ طبری چونکہ سب سے قدیم ماخذ ہے ہمارے پاس، اس سے بھی ایک قدیم ماخذ وقعۃ صفین کے عنوان سے ہے۔ نصر بن مزاحم کے شیعہ مذہب کے تھے اور غیبت صغریٰ کی یہ شخصیت ہے، غالباً 281 یا 83 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے وقعۃ صفین لکھی، اور نصر بن مزاحم ان کی شخصیت اس قدر بلند شخصیت تھی کہ اہل سنت کے جو بزرگ علماء ہیں، جیسا کہ ابن حبان ہیں یا اس طرح سے بعض شخصیات ہیں، 212 ہجری میں ان کی وفات ہے، 212 ہجری، یعنی یہ عصر امامت کے ہیں، غیبت صغریٰ نہیں، عصر امامت کے ہیں نصر بن مزاحم۔ اور ان کو ثقہ راویوں میں اہل سنت نے شمار کیا، کیونکہ اہل سنت رجالی اس عنوان سے بہت متعصب تھے، اگر وہ کسی کو ثقہ شمار کر لیں تو یقیناً وہ شخصیت اپنے زہد و تقوی اور ورع کی وجہ سے اس قدر قابل احترام تھی کہ اہل سنت بھی اس کے اوپر ایک اعتبار کرتے تھے، جیسے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی ایسی تھی۔ بہرحال نصر بن مزاحم کی کتاب وقعۃ الصفین وہ معروف کتاب ہے اس موضوع کے اوپر اور بہترین کتب میں سے ہے، اور ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت جو معروف شخصیت ہیں کہ اہل سنت انہیں شیعہ کہتے ہیں اور شیعہ انہیں اہل سنت کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب سے کافی استفادہ کیا ہے۔ اگر ہم ان کتابوں کو مد نظر رکھیں تو ہمارے پاس آغاز اس طریقے سے آتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کو بالآخر جنگ کے لیے ماہر افراد کی ضرورت تھی۔ انتشار پورے کے پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا، جس کی بنیاد پہ افراد جو ہے مختلف شہروں سے جمع ہو کے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئے اور خلیفہ سوم کو انہوں نے قتل کر دیا، اور اس میں مدینہ منورہ ہی کے اندر بعض اکابر صحابہ اس سازش میں شریک بھی تھے، کہ جیسا کہ آپ جنگ جمل کے بیانات میں مختلف شیعہ سنی کتب سے پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل سے پہلے حضرت عائشہ شدید مخالف تھیں حضرت عثمان کی، اور اہل سنت کتب میں تکرار کے ساتھ یہ کلمہ آیا کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ اس نعسل، اس یہودی کو قتل کر دو، یا یہودی سے مشابہ شخص کو۔ اسی طرح طلحہ و زبیر کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ وہ شدید مخالف تھے، بلکہ طبری اور دیگر کتب میں تحریر ہے کہ وہ ابھارا کرتے تھے۔ لہذا بہرحال ایک فضا بنی، جنگ جمل ہوئی، جنگ جمل کے بعد فضا ایک بڑی حد تک تھم گئی سوائے شام کے علاقے کے۔ شام کے علاقے میں وہ بغاوت اپنی جگہ پہ اوج کے اوپر مزید آ گئی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے باغی حضرات تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت سے فرار کرنے والے تھے، انہوں نے شام میں جا کے پناہ لی، چاہے وہ قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں،
جیسا کہ آپ مہاجرین میں خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ صفین میں ہی وہ قتل ہوا، اور اس کی ملاقات معاویہ سے واضح طور پہ تاریخی کتب میں آئی ہے، مہاجرین میں سے تعلق تھا۔ اسی طریقے سے انصار میں نعمان بن بشیر انصاری 3-4 بندے قبیلہ انصار کے ملے، وإلا قبیلہ انصار کے تقریباً تمام افراد وہ واپس اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور اطاعت میں پلٹ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیونکہ مدینہ منورہ میں اکثریت انصار کی تھی، انصار ادھر کے اصلی باشندے تھے جنہوں نے استقبال کیا مہاجرین کا، تو مہاجرین کتنے ہجرت کر کے آئے ہوں گے؟ بہت زیادہ بھی اگر آپ کر لیں تو 20% آبادی مدینہ کی مہاجرین پر ہے، بقیہ 80% تو وہی قبیلہ انصار کی پر مدینہ کی آبادی مشتمل تھی، جن میں سب سے بڑے قبیلے اوس اور خزرج تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا حیات مبارکہ کے دوران اہل بیت علیہ السلام کے سب سے بڑے ناصر اور سب سے بڑے مددگار یہی قبیلہ انصار والے شمار ہوتے تھے، اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے طرف کوئی مقابلے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن ثقیفہ بنی ساعدہ کا ایک ایسا جھگڑا اس وقت ایک جنم لیا کہ اوس اور خزرج میں بھی شدید لڑائی شروع ہو گئی، اور کئی قبائل کے سرداروں نے حکومت لینے اور حکومت کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے، اور یہ جب ریاست کی اور ریاست کے اوپر حاکمیت کی بات آئی تو یہاں پہ انصار نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا، فقط بنی ہاشم کا نہیں بلکہ بنی ہاشم میں بھی سارے کے سارے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ آ کے برابر کے طور پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ لہٰذا یہ ایک مسئلہ سیاست کا ایسا ہے کہ جو امت کے اوپر شدید آزمائش بنا، اور اس شدید آزمائش میں انصار کا قبیلہ بالآخر شکار ہوا، اور اوس و خزرج میں آپس میں جھگڑا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ خلیفہ اول کو انہوں نے قبول کر لیا۔ خلاصہ کلام یہی انصار امام علی علیہ السلام کی طرف 35-36 ہجری کو پھر لوٹ کے آ گئے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے علاقے میں شام کے مسلمانوں کو کس طور پہ اپنی بیعت کی طرف گامزن کیا، رغبت دلائی، اور کیسے اپنے لیے بادشاہت کی اور ملوکیت کی ایک زمین ہموار کی، کیونکہ ایک علاقہ اور اس علاقے کے لوگوں کا ایک فرد کا ساتھ دینا اور اس کے مقابلے میں پوری کی پوری ایک ریاست کا ہونا، یعنی 90% ملک کا ہونا، ادارے ہیں، پوری فوج ہے، اطلاعات ہیں، ایجنسیاں ہیں، اور پھر وہ مقتدر ذات کہ جو پوری حکومت کے اوپر حاکم ہے، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت ہے۔ تو یہاں پہ کیسے یہ ممکن ہوا کہ ایک بھاری لشکر معاویہ بن ابی سفیان تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یقیناً اپنے جو وہاں پہ افراد ہیں ان کو کوئی ایسی تصویر دکھائی گئی کہ جس کی وجہ سے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے شدید موافق ہو جائیں، یا ان کے لیے اس طرح سے زمینہ فراہم کیا گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان کی ایک عظمت، جلالت، قدر و منزلت ان لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے۔ لہٰذا آغاز کا جب یہ مرحلہ تھا تو اس مرحلے میں معاویہ بن ابی سفیان کو انصار اور مہاجرین کے ربط کا گہرے ربط کی ضرورت تھی، کیونکہ انصار اور مہاجرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے درمیان زندگی بسر کیا کرتے تھے، لہذا اطراف کے جتنے مسلمان تھے وہ انہیں اہمیت دیتے تھے۔ اب اگر سارے کے سارے انصار امیر المومنین علیہ السلام کی طرف ہیں تو یہاں پہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شام کے افراد کو توڑا جا سکتا تھا۔ یہ جو ہمارے پاس تجزیہ ہے یہ آج کے دور میں بھی سیاسی امور میں ہمارے لیے انتہائی کارآمد ہے، اور انسان بہت زیادہ سوچتا ہے بعض ایسے افراد کے بارے میں کہ جو ممکن ہے کہ چوٹی تک پہنچے ہوں قربانیوں کے اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، لیکن ان کے قدموں میں ریاست اور حکومت کے مسائل میں لغزش آ گئی ہو۔ ایسے آج بھی نمونے موجود ہیں۔ اس دور میں تو کوئی فرقے اور کوئی گروہ اور مکاتب اس طریقے سے نہیں تھے، ایک امت تھی،
اور اس امت کے افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لائے، لیکن جو آزمائش امت کے اوپر ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی پڑی، اس آزمائش کے نتیجے میں یہ ٹکراؤ ہمارے سامنے آیا۔ لہذا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک گروہ کیسے قوی ہو رہا ہے، کیونکہ معاویہ ابن ابی سفیان طلقاء ابن طلقاء میں سے تھے، اور 8 ہجری کو یا 8 ہجری کے 7-8 ہجری کے درمیان کلمہ اسلام کو پڑھا، جب تک تلواریں ان کی گردن کے اوپر نہیں پہنچ گئی اسلام قبول نہیں کیا۔ اور ایسے افراد اگر آزادی کے ساتھ اس ریاست میں زندگی ہی بقیہ زندگی بسر کر لیتے تو یہ بھی غنیمت تھا، لیکن تعجب آور چیز کیا ہے، یا یہ کہ ستم در ستم کیا ہے، یہی افراد پورے کے پورے اسلامی ریاست اور امت اسلامیہ کے حاکم بن بیٹھے۔ تو اس کی وجوہات آیا ہمیں پڑھنی چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی یہ افراد کہ جن کی جان بخشی گئی تھی اور جن کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ کسی کونے خدرے میں کسی جگہ جا کے اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزار لیں، وہ کس طریقے سے پوری کی پوری ریاست اور پوری کی پوری امت اسلامیہ کے اوپر حاکم ہو گئے، جبکہ دین اسلام اپنے پورے کمال کے ساتھ اور کامل اور تمام ہوتے ہوئے امت اسلامیہ کے سپرد کیا گیا تھا، جس میں حاکم کے وظائف، حاکم کی شرائط، حاکم کے اثرات اور یہ ساری کی ساری تعلیمات موجود تھی۔ پھر یہ لوگ کس طرح سے اتنا اثر و رسوخ پیدا کر گئے؟ یہ ایک اہم سوال تاریخ کے دامن میں اپنی جگہ پر موجود ہے، اگرچہ اس کا آغاز خلیفہ دوم کے ذریعے سے ہے کہ جب شام کا علاقہ ان کے دور میں فتح ہوا تو انہوں نے بلاگ طور پہ بنو امیہ کے یعنی فرزندان ابی سفیان کے ہاتھوں میں شام کا علاقہ دے دیا اور انہیں معزول نہیں کیا، اور وہ ایک قدرت حاصل کر گئے۔ لیکن جتنی بھی قدرت حاصل کر لیں، بالآخر امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور جب امام علی علیہ السلام کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام حکومتی طور پہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ پورے کے پورے جو لشکر اور فوج تھی، سرکاری فوج تھی، وہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں پورا کا پورا ملک تھا، بیت المال تھا۔ یہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ عالم اسلام کے اوپر غالب ہو گئے؟ یہ ہمیں سارے کی ساری باتیں جنگ صفین کے تجزیہ تحلیل سے معلوم ہوں گی۔ اس لیے جنگ صفین اس عنوان سے بہت اہمیت کی حامل جنگ ہے۔ وہ اسباب جس کی بنیاد پہ امام علی علیہ السلام کے لشکر کو اس دور میں شکست ہوئی، اگر وہی اسباب آج بھی فراہم ہوں تو آج بھی وقت کے امام زمان علیہ السلام تشریف لے آئیں تو ان کے لیے ان کے لشکر کو فتح حاصل نہیں ہوگی۔ ضروری ہے کہ وہ اسباب ختم کیے جائیں معاشرے کے اندر، ضروری ہے کہ امت اسلامیہ کے اندر سے وہ اسباب ختم کیے جائیں۔ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو آج کے دور میں اسلامی مفکرین، بالخصوص جو مکتب تشیع میں اسلامی مفکرین ہیں، ان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ٹاپک ہے۔ اس لیے صفین کے عنوان سے تجزیہ تحلیل کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی، اور اسی موضوع سے استفادہ کرتے ہوئے ہمارے مفکرین جیسے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر بزرگان ہیں، انہوں نے خوب بہترین تجزیہ تحلیل اس عنوان سے کی۔ اس لیے آپ یہاں پہ جنگ صفین کا جب ہم موضوع شروع کر رہے ہیں تو اہم شخصیات اور وہ اسباب جن کی بنیاد پہ جو امام علی علیہ السلام چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، ان اسباب کو خصوصی طور پہ نگاہ میں رکھیں۔ یہ والا کام تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم جنگ صفین کو تفصیلی پڑھیں، اور جہاں پہ کیونکہ ہمارے ہاں اس پہلو سے تاریخ کا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی قلیل افراد ہیں کہ جو یہ مطالعات کرتے ہیں۔ عموماً تاریخ کو پڑھ دیا جاتا ہے نقل کے اعتبار سے، صرف نقلی واقعات کے عنوان سے بس منتقل کیا جاتا ہے، اور یہ موضوع آج بالخصوص حوزہ علمیہ یا طلاب کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل بن چکا ہے کہ ان موضوع کو تحلیلی طور پہ مطالعہ کریں۔ اگر تحلیلی طور پہ مطالعہ نہ کریں تو سابقین جیسے ہمارا بھی آئندہ آنے والا مستقبل ہے کہ ہم بھی ایک نقل قول کی حد تک تاریخ کو بیان کر دیں گے، اور عوام بھی وہی واقعات ہمیشہ سے سنتی جا رہی ہے، وہ واقعات سن کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ عموماً یہ والی رغبت آپ خود بھی یہ سروے کر سکتے ہیں کہ علماء اور طلاب میں اس نوع سے رغبت کم پائی جاتی ہے۔
زیادہ تر مناظرانہ موضوعات میں رغبت پائی جاتی ہے، بہت ہوا تو تبرہ کرا دیا اور اپنا وظیفہ انسان سمجھتا ہے شاید پورا ہو گیا، اور عوام بھی یہی سمجھتی ہے کہ فضائل پہ نعرے لگا دیے اور رذائل کے اوپر تبرہ کر دیا تو ہمارا کل دین اور وظیفہ اور حق کے مودت شاید ادا ہو گیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ اسباب ہیں کہ جو ہمیں بار بار لوگوں کے سامنے آشکار کرنے چاہیے۔ اس میں جو شخصیات ہیں ان شخصیات کو ایک تاریخی کردار کی صورت میں ہمیں نمایاں کرنا چاہیے کہ یہ تاریخی کردار تا قیامت تکرار ہوتا رہے گا اپنے اسباب کی بنیاد پہ۔ لہٰذا وہ تاریخی کردار جیسے اس دور میں امت کے درمیان موجود تھا، کوئی گروہ نہیں تھا، ایک ہی گروہ تھا، اس گروہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے طور پہ اگر وہ شخصیات اور تاریخی کردار پیدا ہو سکتے ہیں تو آج بھی ہو سکتے ہیں، مثبت ہوں یا منفی، ہر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم منفی کرداروں کو ایک ہی گروہ میں کیسے پہچانیں گے؟ ابھی تو گروہ بندی کی صورت میں کہتے ہیں شیعہ سارے جنتی اور ان کے مقابلے میں سارے فرقے جہنمی، دیگر فرقے والے شیعوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، جبکہ ایک ہی گروہ کے اندر یہ شخصیات موجود ہیں، ہر گروہ کے اندر یہ شخصیات مثبت منفی موجود ہیں۔ لہٰذا ہم اب جو تاریخ شروع کر رہے ہیں اس میں دو پہلوؤں سے آپ نے خصوصی مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر ایک، اسباب کو دیکھیں، اسباب کیا ہمارے پاس بنے، فتح کے اسباب ہیں، شکست کے اسباب ہیں، سازش اور پروپیگنڈا اس کی کامیابی کے اسباب ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے طور طریقوں کے اسباب ہیں یا طور طریقے ہیں، ان سب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم اس تاریخ کے دامن سے یہ نتیجہ لینا چاہیں گے۔ دوسری چیز، تاریخی کردار بنائیں، صرف ایک ایسا کردار نہ بنائیں جو جزئی کردار کہلاتا ہے۔ مثلا ایک ہی شخصیت عمر بن عاص تھی، اس کے علاوہ کبھی بھی یہ شخصیت نہیں آئے گی، نہیں، ہاں وہ اپنے مشخصات کے ساتھ کہ عاص کا جو فرزند ہے عمر اور اس کے دو بیٹے تھے عبداللہ اور محمد، اور مصر کے اوپر حاکم رہا، اور پھر یہ ان مشخصات کے ساتھ ممکن ہے کہ ایک ہی دفعہ یہ شخصیت آئی ہو، لیکن تاریخ کے دامن میں ہم اس کو اگر کردار کے عنوان سے دیکھیں کہ دنیا اور آخرت دونوں اس کے سامنے پیش کی گئیں، اس نے ایک کا انتخاب کیا، انتخاب کرنے کے بعد بھرپور ساتھ دیا، آیا وہ چیز حاصل کر پایا کہ جس کے لیے اس نے تگ و دو کی، یا حاصل نہیں کر پایا؟ کس جگہ تک وہ پھر آگے تک یہ معاملہ بڑھا؟ کردار کے طور پہ ہمیں دکھانا چاہیے کہ ایک انسان کے پاس دنیا اور آخرت دونوں پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ اس میں دنیا کا انتخاب کر دیتا ہے اور آخرت کو اپنے بڑھاپے یا آخری لمحات کے لیے ہی ملتوی رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ عمر بن عاص کے نقش قدم کے اوپر چل رہا ہے، کیونکہ یہ شخصیات بھی قرآن پڑھا کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کیا کرتی تھیں، ایمان کا اظہار کیا کرتی تھیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے یہ سارے کے سارے، اور جہاد میں یہ آگے آگے تھے۔ کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں نہ پہنچا ہو۔ آج کے دور میں تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ کون جنگ تک پہنچ پاتا ہے، کون جنگ تک نہیں پہنچ پاتا۔ خطرات ان سب کو بھی اس وقت تھے۔ لہذا اگر اس اینگل سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شخصی کردار کو پہچانیں۔ یہ سارے کردار ہیں، معاشروں کے اندر آج بھی موجود ہیں، اور یہ کردار بھی تلاش ہم نے عوام الناس میں نہیں جا کے کرنے، یہ تلاش بھی خواص میں کرنی ہے، کیونکہ یہ خواص تھے، بنے اگرچہ عوام الناس سے، لیکن عوام الناس کے اندر ان کے بیچ کو دبانے کے لیے ضروری ہے کہ جو خواص ہیں ان کا یہاں پہ تعارف کرایا جائے، اور اس تعارف کو عوام سمجھے اور سمجھنے کے بعد اپنے اندر سے اس کو دور کرے۔ لہٰذا اب آپ کتابوں کی طرف آ جائیں جب یہ دو نقطے، کیونکہ تاریخ کو نقلی طور پہ لینے کا فائدہ نہیں ہے، تاریخ کو علمی طور پہ لیں اور تطبیقی طور پہ لیں، جسے فلسفہ تاریخ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ بعض ہمارے ہاں واقعاً ایسے افراد ہیں جو اپنے آپ کو کہتے انقلابی ہیں، اور دعویٰ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم نے کافی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ کے عنوان سے انتہائی عمیق اور دقیق تھے، اور پہلی شخصیت ہیں حوزہ علمیہ میں برجستہ پہلی عالم شخصیت ہیں جنہوں نے تاریخ کے اوپر اس عنوان سے قلم اٹھایا جو قرآن کریم نے ہمیں عنوان دیا ہے، یعنی ہدایت اور عبرت۔ ہدایت اور عبرت کو آشکار نقل قول سے نہیں کر سکتے آپ، نقل تاریخ سے ہدایت اور عبرت حاصل نہیں ہوتی، وہ تو ماضی ہے
اور ماضی میں بھی ایک شخصی مسئلہ، ایک فرد بس محمد مسلم بن عقیل ایک شخص تھے۔ کردار مسلم بن عقیل کو اگر ہم کردار تاریخی بنا دیں تو آج اس کردار کو ہم یہاں پہ تلاش کر سکتے ہیں، وَإِلَّا فقط ایک مشخصات کی صورت میں نقل تاریخ نقلی کے عنوان سے اگر ہم لے لیں تو وہ ہمیں کوئی نتیجہ اور فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح یہ جنگ صفین ہے، جنگ صفین کو ہم آغاز میں پڑھیں گے تاریخ نقلی کے طور پہ، لیکن تحلیلی طور پہ لیں، اس کو تطبیق کے در آ کے ہم کریں، یہ تطبیق کرنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے یہ مختار ثقفی کا مسئلہ چھیڑا گیا کہ رجال کے عنوان سے ہمارے لیے وہ مورد بحث نہیں ہے شخصیت، لیکن ہم اسے کردار شخصی تاریخی کے عنوان سے اگر ہم اسے ملاحظہ کریں، اگر آپ تاریخی کردار کے عنوان سے ملاحظہ کریں تو اور شخصی کردار دونوں میں فرق ہے۔ ہاں وہ جو شخص مختار تھا اس کی شفاعت ہوگی جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں ہے، وہ جو شخص مختار تھا جس نے بدلہ لیا، انتقام لیا، اس کو سراہا اہل بیت علیہ السلام نے، اور یہ عمل سراہنے کے قابل ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخی کردار کے عنوان سے لیں گے تو یہاں پہ آپ تجزیہ تحلیل کریں گے، اس لیے شخصیت مختار اور اس کے کردار تاریخی ان دونوں میں فرق ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ جب ہمارے مفکرین جیسے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا استاد مہدی طائب حافظہ اللہ تعالی ہیں، یا اس طرح سے دیگر شخصیات، مفکر شخصیات جب مختار ثقفی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ شخصیت مختار کے بارے میں بھی نہیں گفتگو کر رہے، وہ جو تاریخ میں جزئی طور پہ ایک فرد کے عنوان سے گزری تھی، وہ اس کو کردار تاریخی بناتے ہیں۔ یہ جو کردار تاریخی بناتے ہیں یہ ایک مفہوم کلی بنتا ہے، یہ مفہوم کلی جہاں پر بھی پایا جائے گا وہ قابل تنقید ہے اس عنوان سے۔ لہٰذا جب آپ کردار تاریخی دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک شخصیت ہے، جوان ہے، 35-36 سال اس کی عمر ہے، کوفہ میں رہتی ہے یا مدائن میں رہتی ہے، مدائن کوفہ سے بہت طویل فاصلے کے اوپر نہیں ہے، لیکن وہی شخصیت ایک شخصیت ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کا جا کے ساتھ دیتی ہے، لیکن ایک شخصیت امام علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتی، نہ جنگ جمل میں ہے، نہ جنگ صفین میں ہے، نہ جنگ نہروان میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام میں بھی اس شخصیت کے صرف 2 واقعات ہیں کہ ایک مسلم بن عقیل کا گھر میں اس کے جانا اور جیل میں میثم تمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونا، اس کے بعد خاموش ہے تاریخ۔ پھر زبیریوں کے ہاتھوں پہ بیعت کر لینا شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے بعد، ایک سوالیہ نشان ہے کہ زبیری تو مخالف شمار ہوتے تھے، جنگ جمل کے بعد سے ہمیشہ کے لیے مخالف شمار ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے۔ پھر توابین، ان کے ہمراہ نہ ہونا اور صرف اتنا کہہ دینا جیل میں تھے، لیکن توابین کی تحریک کے ساتھ نہ ہونا یا چند تجزیہ تحلیل کرنا، اور توابین کی تحریک کے بعد قیام کرنا، اور اب اس قیام کو امام سجاد علیہ السلام سے مربوط بھی کر دیا جائے، تو ہمارا اس مرحلے کے اوپر نہیں ہے تجزیہ کردار تاریخی کے عنوان سے۔ امام سجاد علیہ السلام کے تائید قیام مختار کو حاصل تھی، یعنی علماء میں اختلاف ہے۔ مثلا رہبر معظم اس بات کے قائل ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے تائید حاصل تھی، لیکن شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ تائید حاصل نہیں تھی۔ استاد مہدی طائب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ تائید حاصل نہیں تھی، لیکن بعض اب علماء رجال نے جب گفتگو کی، علماء رجال کا اپنا ایک خاص انداز ہے، وہ تاریخ تطبیقی کے یا تاریخ علمی کے قائل نہیں ہوتے۔ فقہا وثاقت اور عدم وثاقت کے عنوان سے بات کرتے ہیں، تو اس کے ضمن میں انہوں نے ایک بات کی۔ بہرحال رہبر معظم کی شخصیت تاریخی عنوان سے دقیق شخصیات میں سے ہے اور مفکر شخصیات میں سے جنہوں نے یہ سب افکار مطالعہ کیے، لہٰذا وہ ایک جب بات کر رہے ہیں تو یقیناً وہ ٹھوس بنیادوں پر ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اختلاف ہے۔ لیکن سارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قیام مختار کے عنوان سے گفتگو نہیں کر رہے، ہم قیام مختار سے پہلے کی زندگی کو کردار تاریخی کے طور پہ لے رہے ہیں۔ آپ وہ جو 1 سال 66 ہجری اور 67 ہجری کے درمیان 1-1.5 سال کو لے رہے ہیں، یہ 1.5 سال ہمارے لیے مد نظر نہیں ہے مختار ثقفی کے عنوان سے۔ ہمارے لیے جو مد نظر ہے وہ پوری کی پوری زندگی ہے کہ امام معصوم میدان میں حاضر ہے، ایک شخصیت حاضر نہیں ہے۔ یہ پہلو مہم ہے، یہ اہمیت کا پہلو ہے۔
اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں مفکرین کہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد ایک انسان بیدار ہوا ہے اور ایک وقت کے اوپر بیدار ہوا ہے، یہ دونوں برابر اور مساوی شخصیات نہیں ہو سکتی۔ یہ تاریخ تحلیلی اور تاریخ تطبیقی آپ کو آ کے نتیجہ دیتا ہے، اور پھر کیا نتائج نکلتے ہیں۔ ایک شخصیت ہے جو وقت پہ بیدار ہوئی، وقت کے اوپر امام معصوم کے ساتھ حاضر ہوئی، اور اس جگہ پہ وہ جتنی استطاعت رکھتے تھے اس نے نصرت کیا، اس نے قیام کیا۔ اس کے نتائج کیا ہیں؟ اور ایک وقت گزر جانے کے بعد بیدار ہوتی ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ یہ دونوں نتائج تاریخ تطبیقی کے موضوع کے اوپر ہمارے سامنے آشکار ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے کو الجھا دیا جائے۔ اسی طرح سے اور ہمارے پاس مسائل ابھی سامنے آ رہے ہیں کہ آپ صفین کی جنگ اہمیت کی جنگ ہے، اہمیت کی حامل جنگ ہے۔ مثلا خزیمہ بن ثابت معروف صحابی ہیں، جناب خزیمہ جنگ جمل میں شرکت کی لیکن جنگ نہیں لڑی، آشکار نہیں تھا کون حق پر ہے کون نہیں، امیر المومنین علیہ السلام نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا۔ جنگ صفین میں اب جنگ سارے مراحل سے گزر رہی ہے، موجود ہیں اپنے گھوڑے پہ، اسلحہ لیے ہوئے موجود ہیں، لیکن جنگ میں نہیں حصہ لے رہے، یہاں تک کہ جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی شہید ہوتے ہیں ان کے لیے علامات پوری ہو گئی، ان کے لیے حجت تمام ہوگی، جنگ میں وارد ہوئے شہید ہو گئے۔ اب یہاں پہ آپ خزیمہ کی جب کردار کو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہاں پہ کیونکہ وہ سارے افراد معاشرے کے اندر یکساں نہیں ہوتے، ان کے کردار کو نمایاں کرنا پڑے گا۔ جب نمایاں کریں گے تو وہ جو شہادت کا پہلو ہے، وہ جو میدان میں حاضر ہو جانے کی توفیق عطا ہونی ہے، یہ ایک انتہائی قابل مدح و ستائش اور قابل فخر ایک مورد ہے کہ جس میں ان کی ایک فضیلت بنتی ہے، کیونکہ وہ بالآخر امام معصوم کی نصرت اور میدان میں حضور ان دونوں معیارات کو پا گئے۔ لیکن وہ جو ان کی ایک تشکیکی زندگی تھی، اس تشکیکی زندگی کے عنوان سے ممکن ہے کہ آپ ایک ایسا تبصرہ کر سکے جو تنقید کے قابل ہو، اور اس میں آپ موازنہ کریں دو شخصیات کا، مثلا خزیمہ ہیں یا عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس ہیں کہ تمام میدانوں میں حاضر رہے لیکن اس کے بعد کی زندگی ساکت ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سب کردار آپ کو معاشروں کے اندر نظر آ جائیں گے۔ آپ یہاں پہ کس کردار کو، ابھی ہم نے جنت جہنم کا فیصلہ کسی کے نہیں کرنا، کسی کے فضائل اور رذائل کا فیصلہ بھی نہیں کرنا، یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کا جب معاشرہ ہے اور ایک ذمہ داری شرعی طور پہ عہدہ ہمارے اوپر آتا ہے، ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے، ذمہ داریوں کو نبھانے والے افراد میں سے ہم کس کے مشابہ اپنے آپ کو کس کے مشابہ اپنے آپ کو ہم قرار دیں، کیونکہ جس کے مشابہ قرار دیں گے وہی حکم ہمارے اوپر بھی جاری ہوگا۔ اور اس میں دین کو کہاں پہ فائدہ پہنچے گا؟ امام معصوم کی نصرت کس کردار کے ذریعے سے جنم لیتی ہے؟ یہ موضوع کو ذکر کرنا آج وقت کی ضرورت ہے، اور قابل افسوس اور واقعاً تأسف کے قابل یہ بات ہے کہ جب یہ تحلیلی گفتگو پیش کی جاتی ہے تو بعض افراد پروپیگنڈا کر کے ان دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ یہ واقعاً ایک دین سے گویا کہ آپ کا ایک راہ جو بند کرنے کے مترادف، اگر ہم کوئی سخت جملہ نہ بھی بولیں، دین کی تبیین، صحیح دین کے آشکار کرنا، صحیح کردار جو تاریخ میں گزرے ہیں اور افراد کو جو ماضی میں گزرے ان کو ایک تاریخی کردار کے عنوان سے نمایاں کرنا، ان سب کا آپ دروازہ گویا کہ بند کر رہے ہیں۔ اور یہ ظلم کے علاوہ واقعاً کچھ نہیں ہے کہ اس دروازے کو اگر آپ نہیں کھولیں گے تو معاشرے کے لیے آپ اسوہ نہیں قرار دے سکتے۔ ہم معاشرہ تو اپنی رجحانات اور نفسانی میلانات کے اوپر بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے اسوہ قرار دے دیتا ہے، لہٰذا یہاں پہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحلیل کریں تاریخ کے آئینے میں جو شخصیات اہمیت کی حامل ہیں ان کو تاریخی کردار کے عنوان سے پیش کریں اور بتلائیں کہ آج کا معاشرہ بھی کس طرف جائے گا اور کون سے کردار معاشرے میں پیدا ہونے چاہیے، کون سے کردار معاشرے میں پیدا ہو گئے تو کیا نتیجہ نکلے گا۔ لہذا یہاں پہ بھی اب آپ آئیں، صفین کی جو ہمارے پاس جنگ ہے وہ بھی اسی طریقے سے اہمیت کی حامل ہے۔ کئی نمونے ہیں، ایک تاریخ تطبیقی چونکہ ایک بند موضوع ہمیشہ رہا ہے، غرب نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا، ایسا نہیں ہے کہ یہ عالم اسلام میں ہی ہے، غرب نے اس موضوع سے تحلیل کر کے ابھی تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک نوک کے چلا گیا۔ مثلا
اس ٹائم ہسٹری کو مریضوں کی باقاعدہ ہسٹری لکھی جاتی ہے، اور اس کی ماضی کی ہسٹری سے موجودہ پریزنٹ جو ہمارا زمانہ بنتا ہے، زمانہ حال بنتا ہے، اس زمانہ حال میں بیماری کا تشخیص دی جاتی ہے، تعین کیا جاتا ہے۔ مثلا ماضی میں یہ اسے مرض رہا، یہ مرض رہا، یہ والا مرض اسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں اس ٹائم ایک ہسٹری لکھی جاتی ہے۔ اس لیے ہسٹری سے استفادہ، تاریخ سے استفادہ، اور اس کو بھی زمانے حال میں قابل استفادہ بنانا، یہ غرب نے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام کیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس چیز کے طرف توجہ دینی چاہیے۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی 5 جلدی کتاب ہے فلسفہ تاریخ کے عنوان سے۔ وہ افراد جو سمجھتے ہیں کہ شہید مطہر کا یہ ٹاپک نہیں تھا تاریخ، بہت خطا کے اوپر، اشتباہ کے اوپر ہیں۔ ان کا اہم ترین ٹاپک وہ یہی تاریخ تھا۔ اگر مبالغہ نہ ہو تو جس طرح سے فلسفے میں انہوں نے ایک وقت لگایا ہے، فقہ اور اصول میں وقت لگایا ہے، ممکن ہے تاریخ میں اس سے زیادہ انہوں نے وقت لگایا ہو، کیونکہ جو 5 جلدی ان کی کتاب ہے اور 1 جلدی کتاب جو جامع در قرآن و تاریخ ہے، وہ اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کتنے انہوں نے عمق میں گئے ہیں اور کس طریقے سے علوم کو ربط دیا ہے۔ علوم کو ایک دوسرے سے ربط دینا بہت مہارت کی بات ہے، بہت تفکر چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے اینٹیں بھی پڑی ہوں، سیمنٹ بھی پڑا ہو، بجری بھی پڑی ہو، اور گھر کے لیے زمین بھی آماد ہو، آپ گھر بنا لیں گے۔ ان سے ربط دے کے ایک بلڈنگ بنانا ایک بہت بڑا ہنر ہے۔ اسی طریقے سے ہم مختلف علوم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ، اصول، فلسفہ، تاریخ، سیرت، علوم کے ذرائع ربط دیں۔ ربط نہیں دیں گے اور ایک علم سے دوسرے علم میں استفادہ نہیں کریں گے تو ایک بلڈنگ آپ دین کی اور افکار کے ذریعے سے ایک دینی بلڈنگ کو آپ قائم نہیں، نظریاتی بلڈنگ کو قائم نہیں کر سکیں گے۔ دینی نظریاتی بلڈنگ قائم ہی تب ہوتی ہے کہ جب علوم کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیا جائے اور استفادہ کیا جائے۔ تو شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ میں یہ آپ کو بھرپور اوج کمال پہ یہ چیز نظر آتی ہے۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بلا استثناء ان کے آثار کو ہر کوئی پڑھے، وہ دین کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں۔ مفکر حقیقت میں کہتے اسی کو ہیں کہ جو علوم کو ایک دوسرے سے سازگار کر کے ایک دوسرے کی مدد سے نظریاتی دین کی نظریاتی بنیادوں کو کھڑا کرے اور اس ایک عمارت کو تشکیل دے، یہ حقیقت میں مفکر بنتا ہے۔ اور انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، باطن میں ہر شخص کو اس عنوان سے ایک نو مفکر ہونا چاہیے۔ جنگ صفین کا آغاز جب آپ کتب میں مطالعہ کریں تو آپ اس کے اوپر ایک نو حیران ہوں گے کہ جس کتاب میں بھی جنگ صفین کا تذکرہ ہے وہاں پہ آغاز شخصیات کے واقعات سے ہے۔ مثلا ابھی آپ تبری کو اٹھا کے دیکھیں، تاریخ تبری میں جب اس کا آغاز کیا گیا جنگ صفین کی تیاریاں، تو سب سے پہلے عمرو بن عاص کی معاویہ سے بیعت کا تذکرہ کیا گیا۔ اب جنگ صفین کی تیاریاں ہیں، آغاز انہوں نے کس سے کیا؟ فوراً شخصیات سے انہوں نے تذکرہ کیا، کیونکہ یہ جو شخصیات سے تذکرہ ہے، اس سے پہلے جو تبری نے باب باندھا وہ مصر کے حکمرانی اور امام علی علیہ السلام کے جو والی اور حاکم تھے ان کا تذکرہ کیا کہ مثلا محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، محمد بن ابی بکر شہید کر دیے گئے، قیس بن سعد بن عبادہ معزول کر دیے گئے، مالک اشتر رضی اللہ عنہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ جو 4 شخصیات ہیں اس کا تبری نے پہلے نقشہ کھینچا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو جنگ صفین تک نوبت ہی نہ پہنچتی۔ اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی اپنے قدم جما لیتا اور مصر سے بھی ایک لشکر لے کے آ جاتا اور ادھر سے امام علی علیہ السلام لشکر لے کے آتے تو آپ کو معلوم ہے کہ درمیان میں شام تھا تو وہ دونوں طرف سے برے طریقے سے پسپا ہو جاتا۔ لہذا یہ ضروری تھا کہ ایک طرف سے بٹھایا جائے فوج کو، اور مصر سے فوج کو بٹھانے میں جو لشکر معاویہ ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کو یک طرفہ اب جنگ کرنے پڑی، 2 طرفہ جنگ نہیں کی جا سکی۔ یہ جو یک طرفہ جنگ ہوئی تو اس میں آغاز دیکھیں کہاں سے ہو رہا ہے، ہم اسی آغاز کو پڑھیں گے، وہ ہے عمرو بن عاص۔ کیونکہ ایک کسی بھی ملک میں سیاسی امور کو سنبھالنے کے لیے اور بالخصوص جنگی امور کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی تجربہ کار افراد چاہیے۔
اگر معاویہ بن ابی سفیان کو یہ تجربہ کار افراد مہیا نہ ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ یہ لشکر عوامی لے آ کے امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑی جا سکتی، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ اور پھر لوگوں کو ایک یقین دہانی کے لیے اور لوگوں کی تائید اور لوگوں کی جذباتی وابستگی کو حاصل کرنے کے لیے ایک منظر کشی ضروری ہے۔ مثلا آپ پاکستان کی سرزمین پر ہیں، آپ وہاں پہ اسرائیل کا نعرہ لگا کے تو عوامی وابستگی حاصل نہیں کر سکتے، یقیناً آپ کو ایسی وہاں پہ گفتگو کرنا پڑے گی یا اپنی شخصیت کو ایسا ظاہر کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے اس سرزمین کے لوگوں کی تائید بھی حاصل کریں اور جذباتی حد تک وابستگی حاصل کریں۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کون سا نعرے لگائیں یا کون سی میں اپنی شخصیت کو پیش کروں تو میں جذباتی تائید اور وابستگی عوام الناس کی حاصل کر لوں گا؟ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ پاکستان کی سیاستوں سے واقف ہیں، کیونکہ اس نقطے کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو تاریخ کے دامن میں نہیں معلوم ہوگا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے شام کے افراد کے اندر کس طریقے سے اس سیاسی امور کو انجام دیا اور اپنی شخصیت کو آشکار کیا۔ کیونکہ اگر معاویہ بن ابی سفیان کی ہم شخصیت کو نہ سمجھیں، کیونکہ شام کے لوگ نہیں سمجھیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام وقت کے مقابلے میں ایک شخصیت کا انسان ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دور کے یعنی تاریخی کردار بنائیں اسے، تاریخی کردار بنانے کے بعد نہ کہ 60-61 ہجری کا فقط ایک معاویہ بن ابی سفیان ہم ڈسکس کریں، ہم وہ کردار ڈسکس کریں کہ جو طول تاریخ میں تا قیامت موجود رہے گا، اور اس طرح کے کردار آتے ہیں اور سرزمینوں کے اوپر حاکم بن جاتے ہیں اور سرزمین کے اوپر بسنے والے لوگوں کی تائید بھی حاصل کرتے ہیں اور ایسی جذباتی وابستگی حاصل کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان لوٹانے کے لیے میدان میں وارد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کو ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو پاکستان کی سرزمین میں ایسا کیا نعرہ نظر آتا ہے کہ جو آپ کو عوامی تائید حاصل کرنے میں آپ کو ممد اور معاون ثابت ہوگا؟ مثلا ایک ہے اقتصادی مسئلہ، صحیح ہے۔ دوسرا اور کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنے آپ کو اقتصادی شخصیت ظاہر کریں گے، میں اقتصاد کی بنیاد کے اوپر ہوں اور میرا ہدف اور مقصد ہے کہ پاکستان میں اقتصاد کو بہتر کر دوں۔ اور آپ اگر اس میں دینی ٹچ نہیں دیں گے تو کیا لوگ تسلیم کریں گے آپ کو؟ پاکستان کی یہ جو 70-75 کے درمیان کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر پاکستان کی سرزمین کی زندگی میں مقبول ترین لیڈر کون سے گزرے ہیں جنہوں نے طولانی حکومت کی؟ ان میں سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اگر ہٹا دیا جائے کون سی شخصیت ہے؟ آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ بڑی شخصیت ضیاء الحق کی آئی، ہاں اس نے مقبولیت بھی خوب حاصل کی۔ بھٹو کی شخصیت آئی، مقبولیت حاصل کی۔ یہ دو لیڈران جو ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پہ مقبولیت حاصل کی۔ ضیاء الحق کی مقبولیت کی وجہ کیا تھی؟ یہ اسلامی ٹچ تھا۔ اور بھٹو کی شخصیت کی مقبولیت کی وجہ یہ اقتصادی مسائل تھے، ملک کو وہ ہے جو ہے اسلامی کمیونزم کی طرف لے کے جانا۔ اس نے بھی اسلامی ٹچ دیا بھٹو نے، لیکن اس کا زور کمیونزم کی طرف تھا، ملک کو مضبوط اور قوی کیا جائے، ملک کے اساس کے اوپر بات چیت ہوتی تھی۔ خان صاحب نے دونوں کو جم کیا، اور ایسا جم کیا کہ ہمارے بھی بہت سارے ایسے افراد دینی حلقہ احباب وہ بھی اس کے قریب آ گئے اس وجہ سے۔ یعنی وہ شخصیت دیکھیں نا کس طرح سے جذب کرتی ہے، کس طرح سے قابو کرتی ہے۔ تو شخصیت نے ایسا ہی نعرہ لگایا تاکہ عوامی تائید حاصل کرے۔ مثلا ایک اور جذباتی چیز، غلامی سے آزادی۔ غلامی سے آزادی، جو خود غلام ہو وہ کیسے غلامی سے آزادی کرائے گا؟ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ نعرے لگاتے ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ عمیق انداز میں مفکر یا سوچ بچار کرنے والا بندہ نہیں چاہیے۔ یہ ایک عام عوام الناس سے بندہ بھی اٹھ کے آ جائے، وہ سب سے پہلے یہی سیاست چلے گا، دیکھے گا کہ مجھ کو یہ لوگ کس نعرے پہ قبول کرتے ہیں، وہ سروے کرے گا اور وہ نعرہ اندر لگا دے گا ان کے درمیان۔ اس لیے یہ جو کل کے بچے ہیں کہ جن کو الف بے بھی نہیں آتی تھی، جیسے بلاول بھٹو زرداری، وہ دونوں ایک قسم کی چیزیں اوپر لے کے ایک ٹائٹل لے کے آنا چاہتا ہے، وہ آ کے حکمران ہیں اور ہمارے جو بزرگان علماء ہیں وہ مؤدب ہو کے اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔
لہٰذا کوئی سیاست کی دنیا میں ہمارے پاس معیارات اس کا مطلب ہے باقی نہیں بچتے، اور اگر اس مسئلے کے اوپر تنقید کر دی جائے تو ایسا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ نے شخصی گویا کہ بات کی ہے، شخصی تنقید ہے۔ یہ شخصی چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ معیارات ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاست سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کوئی بھی ہو، یعنی کوئی ہمارے پاس صورت، کوئی سبب نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ملاقات ہی نہیں ہو سکتی حکمران سے۔ جیسے پھر یہ پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں، دیکھو یہ اس نے بھی طاغوت سے ہاتھ ملا لیا، اس نے طاغوت کا روپیہ لے لیا، اس نے طاغوت کی بجلی استعمال کر لی، وہ تمسخر اڑانے کے لیے پھر طرح طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ نہیں، کوئی معقول انداز، کوئی معقول سبب، کوئی آپ کا اپنا پلیٹ فارم معقول ہو اور اس کے اسباب بھی ہمارے سامنے ہوں تو کوئی بات بنتی ہے، کوئی طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے، یعنی جھلک دکھائی دے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی، مختصر اگر یہ نہ کہ سیاسی پارٹیوں کی جھلک دکھائی دے، اہل بیت علیہم السلام کی جھلک دکھائی دینی چاہیے۔ یہاں پہ بھی آپ آئیں، معاویہ بن ابی سفیان نے یہی دو کام پہلے کیے، وَإِلَّا شام کے لوگوں کو قابو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس موضوع کو ذرا دقت سے لیں، یہ آپ جب تبلیغات کے لیے بھی کسی جگہ پہ جائیں گے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، وہاں پہ اسلامی ٹچ والی سیاست نہیں ہم نے لے کے آنی، وہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان کی سیاست کو سمجھیں۔ وہ سیاست معاویہ بن ابی سفیان کے نام سے سیاست نہیں کہلائے گی، وہ ایک کردار ہے۔ وہ آپ ٹوپی پہن کے کردار ادا کریں، امامہ پہن کے کردار ادا کریں، یا ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے کردار ادا کریں، فرق نہیں پڑتا۔ لباس تو نہیں اس کردار کو چھپائے گا، کردار اپنے آثار سے پہچانا جانا چاہیے۔ اگر آثار اس کے نمایاں ہیں تو کوئی بھی شخصیت آ جائے، کوئی بھی فرد آ جائے اور وہ کہ نہیں بھائی تم جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، آپ کہیں گے اگر میں غلط ہوں پھر آثار کیوں ہیں؟ یہ آثار دلیل ہے کہ یہ چیز ادھر موجود ہے۔ اس لیے اگر سیاست معاویہ بن ابی سفیان کے آثار موجود ہیں، آپ کہیں کہ یہ اثر اموی اس کے اندر جھلکتا ہے، یہ امامے سے، یہ ٹوپی سے، یہ ٹائی سے، یہ پینٹ کوٹ سے چھپنے والا کردار نہیں ہے۔ اب آئیں آپ معاویہ بن ابی سفیان کی دیکھیں کہ اس سرزمین کے اوپر کس طریقے سے معاویہ بن ابی سفیان کی سیاست تھی۔ سب سے پہلا کیا کام کیا معاویہ بن ابی سفیان نے؟ اپنی وابستگی مہاجرین اور انصار سے گہرے طور پہ دکھائی۔ آپ پیچھے یہ ٹاپک گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، گہرے طور پہ یہ وابستگی دکھائی۔ اگر آپ اور عمیق جائیں، جیسے استاد مہدی طائب حافظہ اللہ تعالی وہ تجزیہ تحلیل کرتے ہیں، وہ تو ساری چیزیں جا کے یہود سے جوڑ دیتے ہیں، سارے کے سارے نتائج یہود سے جڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بنو امیہ کے بھی، بنو عباس کے بھی، اس سے پہلے بھی جو مسائل ہیں بڑے بڑے، لیکن ہم ابھی اس تجزیہ تحلیل کی نہج پہ نہیں پہنچتے۔ وہ بھی تاریخ تحلیلی کے عنوان سے یہ تحلیلات کرتے ہیں، خصوصاً یہی روزے شنبے یعنی ہفتے کے دن فوراً بعد از نماز مغرب ان کا درس آزادانہ طور پہ ہوتا ہے۔ یقیناً جو دوستان استطاعت رکھتے ہیں انہیں شرکت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تحلیلی انداز آپ کو تاریخ کا سکھائیں گے۔ تب آپ کو یہ جب تاریخی مواد پڑھیں گے تو حاضر میں اس مواد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، افراد کوئی بھی کام کر لے، امامے کے ساتھ کوئی بھی بندہ کوئی بھی کام کر لے، کہتے ہیں یار عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے۔ ٹوپی پہن کے کوئی بھی آپ نعت پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، نوحہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے۔ یعنی وہ ظاہری لباس کے اوپر آج دھوکہ کھا رہے ہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی سیاست میں سب سے پہلے ظاہری کردار کو اختیار کیا، کیونکہ عوام اسی ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن کے اندر مقاصد کچھ اور تھے۔ لہذا ظاہرین اب کیا دکھایا کہ عالم اسلام میں صحابہ کرام کے اندر مہاجرین اور انصار کو اہمیت حاصل تھی، مہاجرین اور انصار کو فوقیت اور اہمیت حاصل تھی تمام مسلمانوں کے درمیان۔ لہذا معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس اب مہاجر کتنے؟ چند گنتی کے، شاید 3-4 ہوں بس، اور انصار کتنے؟ 3-4۔ مثلا انصار میں ایک نام ہے نعمان بن بشیر، جس نے حملہ بھی کیا کہ جنگ صفین کے اور جنگ نہروان کے بعد ہمارا ٹاپک یہ غارات، وہ دہشت گردانہ حملے جو معاویہ ابن ابی سفیان کی جانب سے کیے گئے، اور آج بھی ان کے پیرو یہی کرتے ہیں، داعش اور طالبان بن کے دہشت گردانہ حملے کرتے ہیں۔ پہلی شک نعمان بن بشیر ان میں سے ایک ہے، اور مختار ثقفی کا سسر بھی ہے، اسی کی بیٹی ہے کہ جس کو قتل کر دیا زبیریوں نے۔ بہرحال
نعمان بن بشیر معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے حملہ کرنے والا ہے عین التمر جگہ کے اوپر امام علی علیہ السلام کے. اب یہ کہاں سے کا ہے؟ قبیلہ انصار کا. ایک فرد قبیلہ انصار کا ہو گیا. مہاجرین میں سے کون ہے وہ بھی انہیں دکھانا پڑے گا. لہٰذا آپ یہ گزشتہ درس میں مکتوبات میں پڑھ چکے ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان نے نعمان بن بشیر کو اور جناب ابو ہریرہ کو اور ان کو بھیجا، چند دن لگا کے آئیں اور کہا کہ قاتلین لے کے آنے، عثمان کے قتل کرنے والوں کو ساتھ لے کے آنا اور شدید مطالبہ کرنا. اور شام میں بھی یہ منادی کرا دی کہ شام میں یہ منادی کرائی کہ عثمان کے قاتلین کو مطالبہ کرنے کے لیے بھیجا اور ہمیں یقین ہے امام علی علیہ السلام نہیں دیں گے. تو تھے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے ہی نہیں وہ قاتلین کے امام علی علیہ السلام دیں. تو ابو ہریرہ تو فوراً ہی واپس چلے گئے 2-3 دن ٹھہرنے کے بعد، اور نعمان بن بشیر ادھر ہی ٹھہرا رہا یہ، اور اس کے بعد اچانک فرار کر کے نکل گیا. فرار کیا تو عین التمر کا علاقہ، اب آپ نقشہ یاد کریں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا کہ شام کے علاقوں کے قریب بنتا ہے عین التمر. عین التمر کے علاقے میں امام علی علیہ السلام کے جو عامل تھے، حاکم تھے، وہ کعب بن مالک ارحبی تھے. کعب بن مالک ارحبی، یہ جو کعب بن مالک ارحبی تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور قید کر دیا. اس نے بڑا شور مچایا کہ میں تو سفیر بن کے آیا تھا، معاویہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ قاتلین پکڑے گئے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ہمیں دے دیں. تو اس نے کہا کہ تم جو بھی کہو کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا بے شک امام علی علیہ السلام سے پتہ کرا دیں. اس نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہارے بارے میں پتہ بھی کراؤں. تو اسے ہمیشہ کے لیے گویا کہ جیل میں ڈال دیا. وہاں پہ قرظہ ایک شخصیت تھی، قرظہ بن مالک یا قرظہ بن کعب، انصاری تھے، وہ بھی قبیلہ انصار کے تھے اور یہ بھی قبیلہ انصار کا تھا، نعمان بن بشیر. تو اس نے مسلسل سفارشیں کی. تو قرظہ آئے اور انہوں نے ایک قسم کے پاؤں پکڑنے تک سفارشیں کی، اور اتنی سفارشیں کی کہ مجبور ہو گئے، یہ کعب بن مالک ارحبی مجبور ہو گئے کہ انہیں آزاد کریں. تو انہوں نے پھر آزاد کی اور کہا کہ چند منٹوں تک اگر تم اس سرزمین پہ دوبارہ پائے گئے تو گردن تمہاری اڑاؤں گا. تو وہ بس گرتے پڑتے بھاگے اور نعمان بن بشیر معاویہ بن ابی سفیان کے پاس پہنچا. اب جب پہنچا تو 1-2 دن اس کی حالت بہتر ہونے دی، اور پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ یہ ہے قبیلہ انصار کے افراد جو ہمارے ساتھ ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار ہمارے ساتھ ہیں. اور دیکھو یہ انصاری کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، انصار ادھر رہنے والے ہیں، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس گئے ہیں اور قاتلین کا مطالبہ کیا اور انہوں نے ان کو اس طریقے سے واپس بھیجا جو حالت بنا کے بھیجا. اب آپ دیکھیں شام کے لوگوں میں کیا اعتقاد اور فضا بیٹھے گی. کسی نے جا کے تحقیق تو نہیں کرنی کہ کتنے انصار ہیں اور مہاجرین کا کتنا عدد ہے. اسی طرح سے خلیفہ دوم کے بیٹے جا کے پہنچ گئے عبداللہ ابن عمر. اب وہ لوگوں کو بار بار دکھائیں گے یہ دیکھو یہ بھی ہمارے ساتھ ہے. مروان اور وہ سارے کے سارے بھی ان کے پاس پہنچے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ایک فضا بنائی اور شام کے لوگوں کے سامنے یہ فضا بنائی کہ ملک کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ناجائز قبضہ حکومت کے اوپر کیا ہے. یہاں سے لوگوں کے اندر ایک تشویش بھی پھیلی اور ایک جذبات بھی ابھرے. دوسرا، معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی شخصیت کو انتہائی اسلامی شخصیت بنا کے پیش کیا ہوا تھا. اور یہ جو اسلامی شخصیت بنا کے پیش کیا ہوا تھا، یعنی نماز پڑھانا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرنا ہے، جمعہ جماعت کرانا ہے، اپنے طور پہ حدود کا جاری کرنا ہے، غریبوں کی بڑی مدد ظاہری طور پہ کرنی ہے. تو اس طرح ایک دینی شخصیت، یعنی خوب اسلامی ٹچ دیا ہوا تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ کئی 100 والٹ کا اسلامی ٹچ، چھوٹا سا ٹچ نہیں. تو اس کی وجہ سے وہ انتہائی گہرے طور پر ایمان لائے ہوئے تھے اہل شام معاویہ ابن ابی سفیان کی شخصیت کے اوپر. یہ جو دو چہرے جب پیش کیے، ایک تو جو ملک کے اندر سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ اس نے ظاہر کیا. اس لیے جب عمار یاسر شہید ہوئے تو ایک غوغا برپا ہو گیا، اسے بھی کنٹرول بڑے طریقے سے کیا گیا. لیکن یہ تو ہو گئے شام کے لوگ. سوال جنگ کیسے لڑی جائے؟ لہذا معاویہ ابن ابی سفیان نے خط لکھا
عمرو بن عاص کو اور دعوت دی۔ عمرو بن عاص کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، بس ہم اسی کے اوپر اپنی گفتگو آج ختم کریں گے، وإلا آپ کی خدمت میں ایک مکتوب 39 نمبر مکتوب چھوٹا سا ہے، وہ بھی اس حوالے سے پڑھ دیں گے، کیونکہ یہ تو آپ اس تجزیہ تحلیل میں جان گئے جو ہم نے مکتوبات پڑھے، اور آپ نے اسے اندازہ بھی لگایا جو مکتوبات تھے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے کیسے شام والوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، صحابی کے ٹائٹل سے، کاتب وحی کے ٹائٹل سے، اور پھر مہاجرین اور انصار سے وابستگیوں کے ٹائٹل سے، خلیفہ سوم کا مسئلہ سب سے بڑے پیمانے پہ ابھارا، وہ گزشتہ دروس میں سن چکے ہیں۔ لیکن جنگ تو اس طرح سے نہیں لڑی جا سکتی، جنگ کے لیے انتہائی ماہر کمانڈر چاہیے، جنگ کے لیے آپ کو مضبوط افراد چاہیے جو کمانڈ کر سکیں، جو سیاسی امور کی فہم بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہوں، کیونکہ کمانڈ کسی شخص کے ہاتھ میں ہو اور سیاسی اعلیٰ درجے کی سوجھ بوجھ ہو، یہ بہت ہی قلیل پایا جاتا ہے، بہت معاشروں میں قلیل پایا جاتا ہے۔ جہاں پہ پایا جاتا ہے وہاں پہ فاتح ہوتا ہے۔ یہ ذہن نشین رکھیں، یہ دو صفات کہ کمانڈر بھی جنگ کا بڑا ہو اور سیاسی تدبیر اور سیاسی سوجھ بوجھ بھی خوب رکھتا ہو، یہ دو جم ہو جائیں تو تاریخ میں مسلم غیر مسلموں میں ایسی بندے نکلے ہیں۔ تو اب معاویہ بن ابی سفیان کے پاس ایسی کون سی شخصیت ہے؟ امام علی علیہ السلام کے پاس تو چند شخصیات تھیں، جن میں سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ۔ دوسری بڑی شخصیت جناب قیس بن سعد رضی اللہ عنہ۔ اس طرح 3-4 شخصیات امام علی علیہ السلام کے پاس، خود امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت ان سب میں بھاری تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس کون سی شخصیت ہے؟ خود معاویہ بن ابی سفیان سیاسی سوجھ بوجھ کا ماہر شمار ہوتا ہے۔ دوسری شخصیت یہی عمرو بن عاص تھی۔ عمرو بن عاص کو کیونکہ خلیفہ دوم کے دور میں یہ جو فلسطین اور شامات کا علاقہ کہلاتا ہے، بالخصوص یہ فلسطین، کیونکہ خلیفہ دوم کے دور میں روم کا حصہ تھا، یہ روم کے اس حصے کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور مصر کا علاقہ اور فلسطین کا علاقہ اس کے فاتح یہی بندے تھے، عمرو بن عاص تھا۔ یعنی عمرو بن عاص ایک جنگجو فوجی کمانڈر تھا، ایک اہم سا فرد نہیں تھا۔ یعنی ہم تعصب کے ساتھ کوئی کالی کلوٹی شکل عجیب و غریب سے بنا کے دانت باہر نکال کے بنا دے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ یعنی جنگوں کی دنیا کا بندہ تھا عمرو بن عاص، اس کا دل لرزتا نہیں تھا سامنے ایک دشمن کو دیکھ کے۔ ہاں، موت جب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو ایک الگ چیز ہے کہ ایک بندہ کن چیزوں کے اوپر اتر آتا ہے، وہ انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے اس کی شخصیت میں، لیکن جنگوں کے اندر تدبیر کمانڈ کرنے والا بندہ تھا۔ لہذا عمرو بن عاص نے مصر اور فلسطین کو آزاد کیا، اور یعنی اس کو فتح کیا، اور اس کے ہمراہ تھا عبداللہ ابن ابی سراح۔ خلیفہ سوم نے خلیفہ دوم کے دور میں اس جگہ کا مصر اور فلسطین کا حاکم کون رہا؟ عمرو بن عاص۔ جب خلیفہ سوم کا دور آیا تو خلیفہ سوم نے کچھ مدت تو انہیں رہنے دیا، پھر روم وغیرہ کی کچھ جنگیں ہوئیں اور اس میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے، اور ان اختلافات کے نتیجے میں خلیفہ سوم نے عمرو بن عاص کو معزول کر دیا، اور کس کو لے آیا؟ اپنے اسی رشتہ دار عبداللہ ابن ابی سراح کو لے کے آ گیا، اور اس کے بعد سے امام علی علیہ السلام کے دور تک عبداللہ ابن ابی سراح کے پاس ہی مصر کی حکومت رہی۔ درست ہے، مصر اور ادھر کی حکومت۔ اب عمرو بن عاص کے شدید جھگڑے ہو گئے خلیفہ سوم سے، لہٰذا یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، جب یہ جنگ صفین شروع ہو رہی ہے، عمرو بن عاص وہ معاویہ بن ابی سفیان کے موافق شمار ہوگا یا مخالف؟ کیونکہ خلیفہ سوم سے شدید جھگڑا ہو گیا نا اس کا، اور خلیفہ سوم نے معزول کر دیا، ایک عام افراد کی طرح معاشرے میں زندگی اب بسر کر رہا ہے عمرو بن عاص۔ تو یہ عمرو بن عاص تو خاموش ایک فرد معاشرے کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، کسی کس طرف نہیں ہے، تو یہاں پہ مخالف شمار ہو گیا یا موافق؟ مخالف تھا یہ۔ لہٰذا معاویہ بن ابی سفیان نے خط لکھا اور یقین دہانی دلائی مصر کی حکومت کی۔ یہاں پہ پھر اب یہ قصہ انشاءاللہ بعد میں اگلے درس میں بیان کیا جائے گا کہ پھر بلایا عمرو بن عاص نے اپنے 2 بیٹوں کو، عبداللہ اور محمد۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص اہل سنت کی بہت روایتیں ہیں،
عبداللہ اور محمد کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کروں. معاویہ بن ابی سفیان ایک طرف اور ایک طرف علی علیہ السلام. علی علیہ السلام کا ساتھ دیا تو کہا اس نے تو اپنی سابقہ روش پہ چلنا ہے، ہمیں کچھ نہیں ملنا. واضح طور پہ عمرو بن عاص نے کہا کہ اپنے بچوں کو کہ اگر علی کے ساتھ ہوئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملنا. علی نے اپنے وہی سابقہ ساری باتوں کو زندہ کرنا جو وہ کہا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، عبداللہ جو بیٹا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں دنیا اور آخرت آپ کے ہاتھ میں معاویہ نے رکھ دی ہے اور اپنی طرف کھینچنا چاہا ہے. اگر آپ نے معاویہ کی طرف چلے گئے تو یہ آخرت ہاتھ سے جاتی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جس طرح ابھی ہیں اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں، دونوں کا ساتھ نہ دیں تاکہ آخرت تو بچا سکیں. محمد نے کہا کہ نہیں، آخر دنیا میں جینا تو ہے نا ہم نے. جیسے کہتے ہیں نا یار پیسے نہ لیں تو پھر کیا کریں ہم، آخر روٹی تو کھانی ہے نا ہم نے. تو یہ سبھی کا بہانہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ، اول سے آخر تک ہر بندے کا جو قدم غیر مناسب ہے جب وہ اٹھاتا ہے اور اس بہانے سے اٹھاتا ہے تو اپنے نفس میں جان لے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کا پیرو نہیں ہے، وہ یہاں پہ عمرو بن عاص کا پیرو ہے. تو محمد نے اسے کہا کہ وہ ٹھیک ہے آخرت کو دیکھیں گے، ابھی تو آپ ادھر کی حکومت لیں، یہ ہمارے نفع میں ہے. تو عمرو بن عاص نے بھی کہا کہ ایک نے مجھے آخرت کی طرف بلایا اور ایک نے مجھے دنیا کی طرف بلایا ہے. طبری نے اس سے آگے کچھ نہیں لکھا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ کس کا انتخاب کیا عمرو بن عاص نے، دنیا کا انتخاب کیا. اگر یہ فرد معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ نہ ملتا تو جنگ کی ابتدائی صورتوں میں ہی جنگ ہار چکے ہوتے، کیونکہ ایک بڑا تجربہ تھا جنگ لڑنے کا اور دوسرا بڑا تجربہ تھا معاشرے کو سمجھتے ہوئے سیاست کرنے کا. کیونکہ معاشرے کو، سیاستدان معاشرے کی ذہنیت کو پڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے کو کیسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، کیسے چلایا جا سکتا ہے، وہ یہ سیاستدان جانتا ہے. اس لیے عمرو بن عاص جانتا تھا کہ علی علیہ السلام کے ساتھ کس سطح ذہنی کے لوگ ہیں، کون کون لوگ کیسے ہیں. مصر میں بھی محمد بن ابی بکر کو جو شہید کیا وہ عمرو بن عاص نے کیا، معاویہ کو تو ادھر کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. عمرو بن عاص چونکہ ادھر حکومت کر چکا تھا، قبائل کے بارے میں جانتا تھا، راستے جانتا تھا، جو اسٹریٹجی کے طور پہ جنگ لڑنے کے اعتبار سے ہے وہ سارے انداز جانتا تھا. اس لیے محمد بن ابی بکر زندگی میں ان کی شاید پہلی جنگ تھی. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اگر ہاشم مرقال اس کی جگہ ہوتا تو یہ عمرو بن عاص کو یہ فرصت اور موقع فراہم نہ کرتا. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ عمرو بن عاص کی شخصیت آئی اور وہ جب ملحق ہوئی تو یہاں پہ ایک بھرپور قوت معاویہ بن ابی سفیان کو حاصل ہو گئی. اختتام پہ میں آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ سے مکتوب نمبر 39 کا صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. امام علی علیہ السلام نے عمرو بن عاص کو، دیکھیں معاویہ نے بھی خط لکھا تو ایسا نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے نہیں لکھا اور انہیں نہیں پتا کہ ملک کے اندر کون کون سے پرزے ہیں یا کون کون سے کارآمد فرد ہیں کہ جو جس کے ساتھ ملحق ہوئے سے قوت مل سکتی ہے یا نہیں. لہذا امیر المومنین علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے. مکتوب نمبر 39 دیکھیں. عمرو بن عاص نے جب فیصلہ کر دیا کہ معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہی جوڑنا ہے تو امام نے ایک خط لکھا عمرو بن عاص کو کہ تم نے اپنے دین کو ایسے شخص کی دنیا کے پیچھے لگا دیا ہے جس کی گمراہی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، جس کا پردہ چاک ہے، جو اپنے پاس بٹھا کے شریف انسان کو بھی غدار اور سنجیدہ اور بردبار شخص کو بیوقوف بناتا ہے. دیکھیں صفت دیکھیں کہ جو اپنے پاس معاویہ بن ابی سفیان کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے ایسے شخص کو، ایک ایسے شخص کی دنیا کے پیچھے تم نے اپنے دین کو ایسے شخص کے پیچھے لگا دیا ہے جس کی اولاً گمراہی، اس مسئلے میں گمراہی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے اور جس کا پردہ چاک ہے، یعنی زمانہ جانتا ہے، جو اپنے پاس بٹھا کے شریف انسان کو بھی غدار بنا دیتا ہے اور سنجیدہ اور بردبار حلیم شخص کو بیوقوف بنا دیتا ہے. تم اس کے پیچھے لگ گئے اور اس کے بچے کچھ ٹکڑوں کے خواہش مند ہو گئے، یعنی مصر اس کا ایک بچہ ہوا ٹکڑا ہی ہوگا. جس طرح کتا شیر کے پیچھے ہو لیتا ہے کہ اس کے پنجوں کو امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے اور اس انتظار میں کہ اس کے شکار کے بچے کچھ حصے میں سے کچھ آگے پڑ جائے، اس طرح تم نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو گنوایا. حالانکہ اگر حق کے پابند رہتے تو بھی تم اپنی مراد کو پا لیتے، کیونکہ صلاحیت والا انسان تھا. تو
تو امام علی علیہ السلام کے میزان کے اوپر اگر عدالت کے ساتھ ابھرتا تو کیا امام علیہ السلام اس کو کسی علاقے سپرد نہ کرتے؟ یقیناً یہ افراد بیکار رہنے والے نہیں ہوتے ان صلاحیتوں کے مالک، اس لیے فرمایا کہ تم اپنی مراد کو پا لیتے۔ اب اگر اللہ نے مجھے تم پر اور فرزند ابو سفیان پہ غلبہ دیا تو میں تم دونوں کو تمہارے کرتوتوں کا مزہ چکھا دوں گا، اور اگر تم میری گرفت میں نہ آئے اور میرے بعد زندہ رہے تو جو تمہیں اس کے بعد درپیش ہوگا وہ تمہارے لیے بہت ہی برا ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا خط تھا۔ ہم اگلے درس میں، چونکہ یہ شخصیت پوری جنگ صفین میں اہمیت کی حامل ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ایک بیان اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و